میرے دوستوں، اپنی زندگی کی تمام پریشانیوں کو ایک طرف رکھ دیجئے اور اپنے دل کی دھڑکنوں کو تھام لیجئے، کیونکہ آج ہم روحانیت کی تاریخ کا وہ سب سے بڑا، سب سے ہولناک اور آپ کو پاگل کر دینے والا معجزہ آپ کے سامنے اور ایسا خفیہ عمل پیش کریں گے جسے آج تک دنیا کے سامنے آنے ہی نہیں دیا گیا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا انسان جو کوری کوری کا محتاج ہو، کوری کوری کا محتاج جس کے گھر میں فاقوں کی وجہ سے اس کے بچے تڑپ رہے ہوں، وہ رات کو اپنے بستر پر لیٹنے سے پہلے صرف اور صرف 3 مرتبہ ایک ایسا خفیہ لفظ ایک ایسی پر اسرار ترتیب کے ساتھ بولتا ہے کہ ابھی سورج کی پہلی کرن بھی زمین پر نہیں پڑتی اور اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹتا ہے۔ ایک ایسا نورانی بزرگ، ایک ایسا پر اسرار بوڑھا شخص جو اس کے سامنے پیسوں اور جواہرات کی ایسی بوری رکھ کر غائب ہو جاتا ہے کہ اس فقیر کی آنے والی 14 نسلیں بھی اس دولت کو گننے سے قاصر رہ جائیں۔ سنا ہے آپ نے کبھی ایسا معجزہ؟ لوگ زندگی بھر کروڑوں وظیفے پڑھتے ہیں، راتوں کو جاگ جاگ کر مصلے پھاڑ دیتے ہیں، لیکن ان کی تقدیر کیوں نہیں بدلتی؟ اور اس شخص نے صرف 3 مرتبہ ایسا کیا کہہ دیا کہ آسمان کے غیبی فرشتے اس کے گھر کا پتہ ڈھونڈتے ہوئے نیچے آ گئے۔ دوستو، آج اس پر اسرار سیریز کے پہلے حصے میں ہم آپ کو اس واقعے کی ایسی گہرائی اور اس عمل کے بارے میں لے کر جائیں گے جہاں لالچ اور تجسس کا ایسا سمندر بہتا ہے جس کی لہریں آپ کے ہوش اڑا دیں گی۔ آپ نے آج کی ویڈیو کا 1 سیکنڈ بھی مس کر دیا تو شاید آپ زندگی بھر اس غیبی چابی سے محروم رہ جائیں گے جو راتوں رات انسان کی قسمت پلٹ دیتی ہے۔ آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں کیونکہ اس اسکرپٹ کا ایک ایک لفظ آپ کو سونا اگلتا ہوا دکھائی دے گا۔ یہ واقعہ ہے اس دور کا جب اولیاء اللہ کی محفلیں سجی کرتی تھی۔ بغداد کے ایک دور دراز کونے میں ایک انتہائی غریب اور کٹی ہوئی زندگی گزارنے والا شخص رہتا تھا۔ اس کے دل میں دنیا کی دولت کا ایسا شدید لالچ تھا کہ وہ ہر وقت بس یہی سوچتا تھا کہ کاش مجھے کوئی ایسا وظیفہ مل جائے، کوئی جادوئی کلمہ مل جائے کہ مجھے محنت نہ کرنی پڑے اور دنیا کی دولت میرے گھر کا طواف کرنے لگے۔ وہ اتنا بے چین تھا کہ وہ دیوانوں کی طرح جنگلوں میں گھومتا تھا۔ ایک رات جب اندھیرا اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا اور ہر طرف ایک بھیانک خاموشی تھی، وہ شخص ایک پرانی مسجد کے کونے میں بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ اس کی تنگی اور اس کا لالچ بہہ رہا تھا کہ اچانک اندھیرے سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ ایک بزرگ تھے جن کا چہرہ کسی عام انسان جیسا نہیں تھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو اس غریب انسان کے دل کے پار دیکھ رہی تھی۔ اس بزرگ نے اس فقیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ایک ایسی گرجدار مگر پرسکون آواز میں فرمایا، اے دنیا کے بھوکے، تو ساری زندگی 50,000 مرتبہ تسبیحات پڑھتا رہا لیکن تیرا تالا کیوں نہیں کھلا؟ کیونکہ تجھے وہ خفیہ چابی معلوم ہی نہیں تھی جو صرف 3 سیکنڈ میں عرش کا دروازہ ہلا دیتی ہے۔ وہ فقیر بزرگ کے پیروں میں گر گیا اور پاگلوں کی طرح چیخنے لگا، مجھے وہ نام بتا دیں، مجھے وہ ترتیب بتا دیں، میں اس دنیا کی دولت کا دیوانہ ہوں، مجھے امیر بنا دیں۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، میں تمہیں وہ ترتیب تو بتا دوں گا، لیکن یاد رکھنا وہ ترتیب اتنی طاقتور ہے کہ اگر تم نے اسے پڑھتے وقت ذرا سی بھی غلطی کی تو تمہارا دماغ اس کی برکت کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ دوستو، یہاں پر کہانی ایک ایسا موڑ لیتی ہے جو اچھے عقل مندوں کے دماغ کو گھما کر رکھ دیتا ہے۔ اس بزرگ نے اس فقیر کو وہ 3 مرتبہ والا محیب وظیفہ دینے سے پہلے 2 ایسے چھوٹے اور عجیب و غریب وظیفے بتائے جنہوں نے اس فقیر کی لالچ کو 10 گنا مزید بڑھا دیا۔ بزرگ نے فرمایا، اس کائنات میں ہر تالے کی ایک الگ چابی ہے۔ اگر تم دن کے وقت رزق کے راستے کھولنا چاہتے ہو تو تمہیں پہلے ایک چھوٹا سا عمل سیکھنا ہوگا۔ اور وہ پہلا چھوٹا سا عمل کیا تھا؟ بزرگ نے فرمایا، پہلا چھوٹا غیبی عمل، جب بھی تم اپنے گھر کے دروازے سے باہر قدم رکھو تو آسمان کی طرف منہ کر کے صرف 7 مرتبہ پڑھو،
یا باسطو یا رزاقو، اور اپنی جیب پر دم کر دو۔ اس کا معجزہ یہ ہوگا کہ شام کو جب تم گھر لوٹو گے تمہاری جیب کبھی خالی نہیں ہوگی۔ فقیر نے یہ سنا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ابھی وہ اس پہلے عمل کی سحر سے نکل ہی نہیں پایا تھا کہ اس پر اسرار بزرگ نے اسے ایک اور زبردست اور چھوٹا وظیفہ، خفیہ وظیفہ بتا دیا جو رات کے پہلے پہر کا تھا۔ بزرگ نے فرمایا، دوسرا چھوٹا غیبی عمل رات کو عشاء کی نماز کے بعد فوراً اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی پر صرف 11 مرتبہ پڑھو، یا غنیو یا مغنی۔ یہ وہ عمل ہے جو انسان کے گرد دولت کا ایک ایسا مقناطیسی دائرہ بنا دیتا ہے کہ رزق خود بخود اس کی طرف کھینچا چلا آتا ہے۔ اب وہ فقیر ان دو چھوٹے وظائف کو سن کر ہی پاگل ہو رہا تھا۔ اس کا لالچ آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر ان چھوٹے وظائف کی اتنی طاقت ہے تو وہ کون سا محیب اور عظیم ترین وظیفہ ہے جو صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے؟ وہ کون سا ایسا خفیہ جملہ ہے جس کے پڑھتے ہی صبح ایک بزرگ خود چل کر کروڑوں روپے دے کر جاتا ہے؟ بزرگ نے ان دو چھوٹے وظائف کو بتانے کے بعد اس فقیر کی طرف دیکھا جس کا جسم اب لالچ اور دیوانگی کی طرف یعنی کہ دیوانگی کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ بزرگ نے فرمایا، اب سنو وہ اصل راز، وہ ایسا غیبی کوڈ جو صرف یا ربی یا رزاقو کی ایک ایسی مخصوص اور خفیہ ترتیب پر مبنی ہے جسے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اگر تم نے اسے رات کو اپنے بستر پر بیٹھ کر اس مخصوص حالت میں پڑھ لیا تو صبح ہونے سے پہلے تمہاری کائنات بدل جائے گی۔ دوستو الغرض، اس بزرگ نے اس فقیر کے کان میں وہ خفیہ ترتیب پھونک دی، وہ وقت بتا دیا اور وہ حیران کن شرط بتا دی جس کے تحت اس وظیفے کو پڑھنا تھا۔ فقیر نے اسی رات اس عمل کو کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ رات کوئی عام رات نہیں تھی۔ جب اس فقیر نے اپنے بستر پر بیٹھ کر ان الفاظ کو اس پر اسرار ترتیب کے ساتھ صرف 3 مرتبہ بولا تو اس کے کمرے میں ایک ایسی تیز خوشبو اور ہوا کا جھونکا آیا کہ اس کے رونگ کھڑے ہو گئے۔ وہ سہم کر سو گیا اور پھر جیسے ہی صبح کی ہلکی سی روشنی نمودار ہوئی اس کے گھر کے دروازے پر ایک زوردار دستک ہوئی۔ جب اس نے ڈرتے کانپتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے وہی نورانی بزرگ کھڑے تھے جن کے ہاتھ میں ایک ایسا تھیلا تھا جس کے اندر سے سرخ ہیرے اور سونے کے سکے باہر گر رہے تھے۔ ان بزرگ نے وہ تھیلا اس کے قدموں میں رکھا، مسکرائے اور اس سے پہلے کہ فقیر کچھ بول پاتا وہ بزرگ ہوا میں غائب ہو گئے۔ آخری میں وہ خفیہ ترتیب کیا تھی؟ یا ربی یا رزاقو کو کس مخصوص طریقے سے، کس رخ پر بیٹھ کر اور کن شرائط کے ساتھ صرف 3 بار پڑھنا ہے؟ میرے دوستوں، کہ اگلی صبح آپ کے گھر کا دروازہ بھی غیبی خزانوں کے لیے کھل جائے۔ سبحان اللہ، یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ تو صرف اس معجزے کی شروعات تھی۔ اصل سسپینس، وہ پڑھنے کا لرزہ خیز طریقہ، وہ تعداد اور اس کا وہ اگلا حصہ جو آپ کے ہوش اڑا دے گا، وہ ہم اس سیریز کے آخر میں آپ کو بتائیں گے۔ وہ دوسرا حصہ اتنا بڑا اور اتنا دولت کے طوفان سے بھرا ہوا ہے کہ آپ کے پاؤں تلے زمین نکل جائے گی۔ اگر آپ وہ VIP حصہ فوراً دیکھنا چاہتے ہیں تو آخر تک ویڈیو دیکھیے۔ ابھی کومنٹس باکس میں ٹائپ کریں، جیسے ہی آپ لوگ بولیں گے کہ مجھے پوری ویڈیو دیکھنی ہے تو میں پوری ویڈیو آپ کے سامنے، یہی ویڈیو آگے کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میرے غریب دوستوں، اپنے دلوں کو سنبھال لیجئے اور اپنے دماغ کے دروازے کھول دیجئے، کیونکہ اب وہ وقت آ چکا ہے جب ہم اس کائنات کے سب سے بڑے غیبی خزانے کے تالے کو کھولنے جا رہے ہیں۔ پچھلے حصے میں آپ نے دیکھا کہ کیسے وہ بغداد کا فقیر جو دنیا کی دولت کی لالچ میں دیوانہ ہو رہا تھا، اسے ایک پر اسرار بزرگ نے ایک ایسا وظیفہ بتایا جو صرف 3 مرتبہ پڑھنا تھا، اور صبح ایک بزرگ اسے کروڑوں روپے کے سرخ ہیرے اور سونے کے سکے دے کر غائب ہو گیا۔ لیکن اب اس دوسرے اور آخری حصے میں ہم اس لرزہ خیز راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں کہ آخر اس رات اس کٹیا کے اندر کیا ہوا تھا۔ جب اس فقیر نے وہ خفیہ کلمات بولے تو آسمان کی فضا کیوں بدل گئی، اور وہ یا ربی یا رزاقو کا ایسا کون سا محیب اور طاقتور کوڈ تھا جسے پڑھتے ہی غیبی بزرگ خود چل کر اس کے دروازے پر آنے پر مجبور ہو گیا۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کی عقل کو شل کر دے گی۔ اگر آپ کے سر پر قرضوں کا پہاڑ ہے
اگر آپ دنیا کے کونے کونے سے دھتکارے جا چکے ہیں اور آپ کی اندر بھی امیر ترین انسان بننے کا وہ شدید لالچ اور تڑپ موجود ہے، تو آج یہ 4 منٹ آپ کی زندگی کے سب سے قیمتی منٹ ہونے والے ہیں، کیونکہ ویڈیو کے آخر میں ہم اس وظیفے کی وہ خفیہ تعداد، وہ اچھوتی ترتیب اور وہ خفیہ طریقہ بتائیں گے جسے سن کر آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ ایک سیکنڈ بھی مس مت کیجیے گا، کیونکہ دولت کا یہ طوفان اب آپ کے گھر کا رخ کرنے والا ہے۔ دوستو چلیے اس رات کے منظر میں چلتے ہیں جب اس فقیر نے عشاء کی نماز کے بعد دنیا سے کٹ کر اپنے بستر کا رخ کیا۔ بزرگ نے اس سے کہا تھا، جب تم اس عمل کو کرو گے تو تمہارے کمرے میں دنیا کی غیبی طاقت حرکت میں آ جائیں گی۔ تمہیں ڈرنا نہیں ہے، تمہارا لالچ تمہارے خوف سے بڑا ہونا چاہیے۔ اس فقیر نے جیسے ہی اپنے بستر پر بیٹھ کر دونوں ہاتھ اٹھائے اور یا ربی یا رزاقو کو اس مخصوص اور خفیہ ترتیب سے صرف 3 بار زبان سے نکالا تو ایک دم سائیں سائیں کرتی ہوئی ہوا چلی۔ اس کے مٹی کے گھر کی دیواریں ایسے ہلنے لگی جیسے کوئی زلزلہ آ گیا ہو۔ کمرے کا دیا خود بخود بجھ گیا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ دیا بجھنے کے باوجود پورا کمرہ ایک پراسرار سبز روشنی سے جگمگا اٹھا۔ وہ فقیر خوف سے کانپ اٹھا، لیکن اس کے دل میں جو دولت کی دیوانگی تھی اس نے اسے وہاں سے بھاگنے نہ دیا۔ وہ چپ چاپ لیٹا رہا۔ صبح جیسے ہی فجر کی اذان گونجی، اس کے دروازے پر 3 ایسی دستکیں ہوئی جو سیدھی اس کے دل پر لگی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی پراسرار بزرگ کھڑے تھے۔ ان کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور ان کے ہاتھ میں چمڑے کا ایک بہت بڑا تھیلا تھا۔ بزرگ نے بغیر کچھ بولے وہ تھیلا فرش پر رکھ دیا۔ جیسے ہی تھیلا زمین پر گرا، اس کا منہ کھل گیا اور اس کے اندر سے ایسے نایاب سرخ ہیرے اور سونے کے قدیم سکے باہر ابل پڑے جنہیں دیکھ کر اس فقیر کی عقل ماری گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح ان سکوں پر گر گیا۔ جب اس نے سر اٹھا کر بزرگ کا شکر ادا کرنا چاہا تو سامنے کوئی نہیں تھا۔ گلی بالکل سنسان تھی، جیسے وہاں کوئی آیا ہی نہ ہو۔ وہ فقیر راتوں رات بغداد کا امیر ترین انسان بن چکا تھا۔ اس کے گھر کے باہر غیبی خزانوں کے ڈھیر لگ چکے تھے۔ اب یہاں پر رک جائیں اور غور سے سوچئے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہوا۔ لوگ سالہ سال سے یا ربی اور یا رزاقو پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کے تو گھر کوئی بزرگ پیسے نہیں دینے آیا اور نہیں آتا۔ آخر اس فقیر کی اس 3 مرتبہ کی تسبیح میں ایسا کیا راز تھا؟ بزرگ نے اسے بتایا تھا کہ دنیا کے لوگ اس لیے محروم رہتے ہیں کیونکہ وہ صرف لفظوں کو رٹتے ہیں، ان کے پاس وہ اسم اعظم کا امتزاج کمبینیشن نہیں ہوتا۔ بزرگ نے اس فقیر کو اس اصل وظیفے کی طرف لانے سے پہلے ایک اور بہت ہی چھوٹا اور تیسرا چھوٹا وظیفہ بھی سکھایا تھا جو اس پورے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ بزرگ نے فرمایا، تیسرا چھوٹا غیبی عمل، جب تم شام کے وقت مغرب کی نماز پڑھ لو تو مصلی پر بیٹھے بیٹھے اپنے دونوں ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتے ہوئے صرف 31 مرتبہ پڑھو، یا مالکو یا کریمو۔ یہ وہ عمل ہے جو انسان کے نصیب کے بند دروازوں پر ایسی ضرب لگا دیتا ہے کہ کائنات کا بند سے بند تالا بھی لوہے کی طرح پگھل جاتا ہے۔ دوستو یہ چھوٹے وظائف دراصل اس بڑے اور مہیا وظیفے کا راستہ صاف کرنے کے لیے تھے، تاکہ جب آپ وہ 3 مرتبہ والا عمل کریں تو رزق کے آنے میں کوئی رکاوٹ، کوئی بندش یا کوئی جادو حائل نہ ہو سکے۔ اب آپ خود سوچیں، جب چھوٹے وظائف کی یہ طاقت ہے تو اس اصل غیبی کوٹ کی دیوانگی کا عالم کیا ہوگا جس نے صبح ہوتے ہی کروڑوں کا مالک بنا دیا۔ اب اپنے دلوں کو مضبوط کر لیجئے، کیونکہ اب ہم اس ویڈیو کے سب سے اہم، سب سے VIP اور لرزہ خیز حصے کی طرف آنے والے ہیں۔ اب میں آپ کو وہ مکمل طریقہ، وہ خاص ترتیب اور وہ شرائط بتانے والا ہوں جو اس بزرگ نے اس فقیر کو بتائی تھی اور جس نے اسے راتوں رات کھرب پتی بنا دیا۔ اس عمل کو کرنے کی ترتیب اور طریقہ بہت دھیان سے نوٹ فرمائیے گا۔ رات کو بالکل سونے سے پہلے مخصوص وقت یہ عمل آپ نے تب کرنا ہے جب آپ اپنے بستر پر لیٹنے والے ہوں۔
اور اس کے بعد آپ نے کسی بھی انسان سے کوئی بات نہیں کرنی۔ خوشبو اور تنہائی پہلی شرط۔ آپ کا بستر اور آپ کے کپڑے پاک صاف ہونے چاہیے، اور آپ اپنے ہاتھوں پر کوئی اچھی سی عطر خوشبو لازمی لگانی ہے۔ کمرے میں مکمل اندھیرا ہونا چاہیے۔ شروع کا درود شریف پہلا قدم۔ اپنے بستر پر بیٹھ کر قبلہ رخ منہ کر کے صرف 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ یا ربی یا رزاقو کی خفیہ ترتیب، اصل غیبی کوڈ۔ اب آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کو اپنے دل پر رکھنا ہے اور آنکھیں بند کر کے اس مخصوص ترتیب کو صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ سیدھے الفاظ میں یوں کہیں، یا ربی یا رزاقو، میرے لیے غیب کے خزانے کھول دے۔ اسے ایک مانا جائے گا اور 3 بار اسے پورے جوش اور لالچ کے ساتھ بولنا ہے۔ آخر میں پھر سے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کر پورے جسم پر پھیر لیں اور سیدھے ہاتھ کی کروٹ پر سو جائیں۔ سبحان اللہ دوستو، اس فقیر نے صرف ایک رات یہ عمل کیا اور اس کی پوری کائنات بدل گئی۔ اولیاء اللہ کے بتائے ہوئے ان طریقوں میں وہ تڑپ اور وہ اثر ہوتا ہے جو عام انسان کی سوچ سے بہت بالا تر۔ اگر آپ بھی زندگی کی تمام تنگیوں کو ختم کر کے اس غیبی عمل کو شروع کرنے کی سچی اور پکی اجازت چاہتے ہیں تو ابھی کامنٹس باکس میں اپنا نام اور یا اللہ کرم لازمی لکھیں تاکہ آپ کا نام بھی خاص دعاؤں میں شامل کیا جا سکے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے 5 قریبی دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر ضرور شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے۔ اور ہاں، چینل کو ابھی کے ابھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم ایک ایسا دھماکے دار غیبی راز لانے والے ہیں جو آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ میرے عزیز دوستو، اب اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ پاک کی بارگاہ الہی میں اٹھا دیجئے، کیونکہ وظیفے کی طاقت ہی یعنی کہ تب ہی مکمل ہوتی ہے جب بندہ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنے رب کے سامنے دامن پھیلاتا ہے۔ آئے ہم سب مل کر ایسی VIP اور خاص دعا مانگتے ہیں جس پر عرش کے فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہوں گے۔ میرے ساتھ دل سے آمین کہیے گا۔ کیا معلوم کسی کی زبان سے نکلا ہوا آمین ہم سب کی بخشش اور رزق کا ذریعہ بن جائے۔ یا اللہ، یا رب کائنات، یا حیو یا قیوم، یا ذل جلال والاکرام، اے کائنات کے اکیلے مالک، اے غیب کے خزانوں کے اکیلے مختار، اے وہ ذات جو انسان کی نیتوں اور اس کے دل کے حال کو سب سے بہتر جانتی ہے۔ الہی، آج جو بھی انسان اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے جو اپنی تنگ زندگی میں رزق کی وجہ سے پریشان ہے، جس کے گھر میں فاقے ہیں، جس کے بچے رزق کی تنگی کی وجہ سے سسک رہے ہیں، یا اللہ اس وظیفے کی برکت سے اور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کے وسیلے سے اس انسان کی تمام مالی اور ان پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا الہی، جو لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، جنہیں راتوں کو نیند نہیں آتی، جن کے دروازوں پر قرض دار کھڑے ہیں، میرے مالک و مولا ان غریبوں پر رحم فرما۔ اے غیب کے خزانوں کا رخ ان کے گھروں کی طرف موڑ دے، انہیں اس طرح رزق کثیر اور دولت عطا فرما کہ ان کے ہاتھ ہمیشہ دینے والے بنے، کبھی کسی کے سامنے مانگنے والے نہ بنے۔ اے میرے پروردگار، اس مٹھی بھر جماعت پر رحم فرما جو اس وقت تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہے۔ بیٹی، ہمیں کسی غیر کا محتاج نہ کرنا، ہماری نسلوں کو بھوک اور افلاس سے امان دے، ہمارے گھروں میں، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ دنیا کو میرے مولا یا اللہ جتنے بھی ہاتھ اس وقت اٹھے ہیں ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ جو کامنٹس باکس اپنا نام کے ساتھ آمین لکھ رہے ہیں، یا اللہ ان کو غیب سے رزق پانے والوں کی فرصت میں شامل فرما۔ ہماری اس عاجزانہ دعا کو اپنے حبیب پاک کے صدقے قبول و منظور فرما۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، کامنٹس باکس میں آمین لکھنے میں ذرا سی بھی کنجوسی مت کیجیے گا۔ یاد رکھیں، جب آپ لاکھوں لوگ مل کر اللہ کے نام پر آمین کہتے ہیں تو کسی ایک کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے تو سب کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ اپنا نام اور آمین ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم۔ آخر میں درود شریف پڑھ کر دعائیں کیجیے گا۔ ویڈیو کمپلیٹ دیکھیے۔